یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو خود اپنے آخری غسل کا محتاج ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بددعا نہیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچنا کہ تم زندگی میں کس مقام پر ہو، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اور کیا کر رہے ہو۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک ہوتے ہیں۔ انہیں کبھی بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی اور کبھی ایک چھوٹی سی بات توڑ دیتی ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں ہمیشہ گرد اور اچھے دل ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ جو استغفار کو خود پہ لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی و پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ صرف استغفار نہیں ہے، یہ تمہارے لیے معجزوں کا راستہ ہے۔ جہاں قدر ہوتی ہے وہاں احترام اور عزت بھی ہوتی ہے، اور جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مشکل کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ بندے کو اپنے قریب بلانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے، بس یقین سچا ہونا چاہیے۔ بے شک وقت اور حالات سے ہارتے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کی اچھی تربیت خاندان سنوار دیتی ہے، لیکن یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ بیٹے کی بری تربیت نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کے اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ بات صرف احساس کی ہوتی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ احترام کمال کا جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ جس نے آپ کو قصداً ضائع کیا ہو انہیں اتفاقاً بھی کبھی نہ ملے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ جسے تم تاخیر سمجھتے ہو اللہ اسے بہترین ترتیب کہتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے
زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی اور فراغت ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔